مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اگر ہم مجموعی طور پر اقوام عالم اور امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو امت کے جن کلمہ گو لوگوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ، ان کے ساتھ ہمارا تعاون بھی افسوسناک ہے۔ وہ اہل کشمیر ہوں یا اہل فلسطین یا پھر غزہ کے وہ بھوک سے مرتے ہوئے بچے، چلو ان عالمی معاملات کو تو ہم مالدار اسلامی حکومتوں کے کھاتے میں ڈال کر ان پہ لان تان کر کے دل کو تسلی دے لیتے ہیں، مگر جب ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں کہ جس معاشرہ میں میں اور آپ بس رہے ہیں، جس کنبے اور قبیلے اور خاندان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اگر ان کے حالات کا، معاشرے کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک صورتحال ہے کہ وہ تو غزہ کے بچے ہیں۔ یہ ملک پاکستان جسے حاصل اس لیے کیا گیا کہ ہم اسلام کے مطابق یہاں بھائی چارگی کے عالم میں زندگی گزاریں گے، یہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہوا، جس میں ان گنت لاتعداد مساجد، مدارس، چھوٹا بڑا مرد عورت ہر کوئی اسلام کا دعوے دار، اس معاشرے کو جسے ہم مسلم معاشرہ کہتے ہیں، اس کی صورتحال اس قدر ابتر ہو چکی ہے، خونی رشتوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل ایسا بن چکا ہے کہ سگی ماں ہفتوں پہلے اپنے رہائش گاہ پہ مر جاتی ہے، بیٹے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، کئی ہفتوں بعد اس کا علم ہوتا ہے۔ باپ اور بھائی اسی ملک میں زندہ موجود ہیں، اپنی دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، عیش و عشرت میں مست ہیں۔ ان مسلمانوں کو 6 ماہ سے بھی زائد عرصے بعد بتایا جاتا ہے تمہاری بیٹی، تمہاری بہن اپنے جو ہے وہ فلیٹ میں مردہ پڑی ہے، لاش گڑ سر چکی ہے۔ جس مسلم معاشرہ میں میں اور آپ جس پہ فخر کرتے ہیں کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، حسد اور بغض کی آڑ میں اپنے ہی چچا زاد کو دعوت بلا کے نوجوان جو غبرو جوانوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، وہ غزہ کے بھوک سے مرتے ہوئے بچے وہ ہماری مدد کے منتظر ہیں، حالانکہ ہمارے معاشرہ میں بجلی کے بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مسلمان مائیں اپنے بچوں کا جب پیٹ نہیں بھر سکتی، بھوک سے ان کو تڑپتا بھی برداشت نہیں کرتی، اپنے ساتھ لے کر دریا میں، سمندر میں چھلانگیں لگاتی نظر آتی۔
وہ صرف کلمہ کو مسلمان ہیں، ان سے تعاون اللہ کی رضا ہے، اگر تعاون نہ کریں گے اللہ ناراض ہو سکتا ہے، مگر یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے تعاون اسی طرح فرض ہے جیسے اللہ کی عبادت فرض ہے، اور اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعاون پہ اللہ نے ان لوگوں سے اجر بھی ڈبل رکھا ہے۔ اہل غزہ کو دو گے اجر دوں گا، اپنے خاندان کے یتیم مسکین کو دو گے اجر ڈبل دوں گا، جن کو اجر بھی ڈبل، جن سے صلہ رحمی بھی فرض، جن رشتوں کو ملانے کا حکم بھی حکم الہی، ان کے ساتھ ہمارا یہ طرز عمل ہے کہ اولاد کو ماں کی مرنے کی ہفتوں خبر نہیں ہوتی، بھائیوں کو بہن کی، باپ کو بیٹی کی، لاش جب گل سڑ جاتی ہے وہ کئی مہینوں بعد ان کو علم ہوتا ہے۔ یہ ہمارا جو ہے وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ طرز عمل ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جو اللہ سے وعدہ تو کر لیتے ہیں، اسلام قبول کر کے اسلام پہ چلنے کا وعدہ تو کر لیا، لیکن وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ان کا طرز عمل یہ ہے کہ اللہ نے جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا، جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا، جن کے برے وقت میں ان کا ساتھ دینے کا حکم دیا، وہ معمولی بات پہ ان سے ناراض اور ان رشتوں کو ختم کرنے والے ہیں، اور اس طرح وہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جب رشتوں کو پامال کر کے وہ زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان پہ پھر رحمت کی بارشیں نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں پر کہ میں نے جن کو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، وہ معمولی بات پہ سال ہر سال ان سے کلام تک نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم اللعنہ، یہ میری رحمت، میرے فضل، میرا کرم، میری طرف سے جو ہے وہ ان پہ رحمتوں کی برکھا نہیں برستی، ان پہ عذاب آتے ہیں، یہ میری لعنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اور یہ تو دنیاوی لعنتیں ہیں نا، دنیاوی آزمائشیں، دنیاوی عذابوں میں گرفتار ہیں، کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، یہ تو دنیاوی معاملات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، قرآن کے الفاظ ہیں جو جہنم کی صورت میں ان کے لیے اللہ نے تیار کیے، تو وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ، برا گھر ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے نا، ایک مصیبت سے نکلتے ہیں اگلی میں پھنس جاتے ہیں، ایک بیماری جان چھوڑتی ہے اگلی آ جاتی ہے، یہ آئے روز نئے سے نئے مسائل کا سامنا ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں جو آخرت میں ان کو ملتا ہے وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یامر، جیسے میں اللہ تمہیں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہوں، نماز کا حکم دیتا ہوں، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہوں، حج کا حکم دیتا ہوں، جیسے دیگر میرے احکام ہیں، اسی طرح میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہوں بالعدل والاحسان، کہ تم نے عدل بھی کرنا ہے، احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبِ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، خونی رشتہ داروں کے ساتھ احسان، تعاون، ضرورت کے وقت ان کی مدد کرنی ہے، یہ بھی میرے اللہ کا تمہیں اسی طرح حکم ہے جیسے میری عبادت کا، نماز کا، روزے کا حکم۔
نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، یاد رکھو تمہیں پیدا کیا، ضرورت کی ہر چیز تمہیں فراہم کی، اب سن لو تم نے کرنا کیا ہے۔ میں نے پیدا کیا ہے، سب کچھ میں نے عطا کیا ہے، عبادت صرف میری، میرے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہیں بنانا۔ الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں، میرے اختیارات میں کسی کو بھی میرا ہمسر اور ساجی نہیں بنانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، توحید اپنانی، شرک کے قریب نہیں جانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یہ بھی میرا اسی طرح حکم ہے جیسے توحید اپنانے کا، شرک سے بچنے کا۔ قرآن کریم کی دیگر کئی آیات کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی حکم دیتے ہیں کہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، ان کو مدد کی ضرورت، ان کے ساتھ تعاون، کمزوروں کے ساتھ ان کا تعاون کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عام مسلمانوں کے ساتھ تعاون سے جتنا اجر ملتا ہے، رشتہ داروں کو ضرورت پہ سپورٹ کرو گے اجر میں ڈبل دوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہمیں اسی بات کی ترغیب دلائی ہے اور اس عمل کو جنت میں داخلے کا سبب قرار دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ ہجرت کے بعد سب سے پہلا واعظ جو مسلمانوں سے مخاطب ہو کر صحابہ صحابیات کو جو پیغام دے رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، اب حالات کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، اب تم میں پیار محبت اور تم اچھے انداز میں کیسے گزر بسر کر سکتے ہو۔ آج جو میں تمہیں لایا عمل دے رہا ہوں، یاد رکھو افشوا السلام، تم نے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اب مہاجر ہو انصار ہو سب مسلمان بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دعوت کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملات کرنے ہیں کہ جو مہاجرین ہیں تمہارے پاس کچھ ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، تم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اس انداز میں بھی تعاون کرنا ہے، ان کی دعوت، ان کو کھانے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور واصل الارحام، جیسے عام مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر جو حقیقی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میری نصیحت یاد رکھو، یہ تو دن کے معاملات ہیں نا کہ آپس میں سلام ایک دوسرے کو کہنا ہے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا ہے، رشتہ داروں کا اچھا سلوک کرنا ہے، اور رات کو جب سو جائیں سب، اس وقت تم نے نیند قربان کر کے بستر چھوڑ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے، تہجد کے نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر یہ طریقہ اپنا لو گے، یہ طرز عمل اپناؤ گے، یہ عادات بنا لو گے، تو پھر زبان رسالت سے گارنٹی سن لو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ پرسکون ماحول میں جنت میں چلے جاؤ۔ جنت میں جانا کوئی مشکل نہیں ہوگا اگر تمہارا طرز عمل ایسا بن جائے گا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزق او ینسى له فی اثر، طبی طور پہ انسان کو مال کی زیادتی ہوتی ہے، تو اس خواہش کی تکمیل کا ایک ٹوٹکا آپ نے یہ بتلایا کہ جس کی یہ خواہش ہے نا، جس کو یہ پسند ہے، جس کی تمنا اور آرزو ہے کہ اس کے مال میں بھی برکتوں کا نزول ہو اور اس کی عمر میں بھی برکت ہو، تو اس کا نسخہ یہ ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، سے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اچھا سلوک کرے۔ اور یہ صلہ رحمی ہوتی کیا ہے؟ جو ہمارے گھر کچھ بھیج دے، ہم بھی جو ہے وہ پلیٹ خالی نہ دیں، اس کے گھر بھی کچھ بھیج دیں، یہ صلہ رحمی۔
جو ہمیں بلائے ہم اس کو بلا لیں، جو ہمارے ساتھ اچھا ہم اس کے ساتھ اچھے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الواصل بالمقافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها۔ رشتہ داروں سے جو صلہ رحمی کا حکم ہے اس سے مراد اس کا مطلب جو تمہارے ساتھ اچھے نہیں، تعلق رکھنا نہیں چاہتے، تعلق توڑنا چاہتے ہیں، تم نے ان کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں مقابلے میں تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ صلہ رحمی ہے، اس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ سیر تمہیں سوا سیر، اس کی غلطی کم اور میری سزا اس سے کئی گنا ڈبل، کہ مجھے بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ معمولی بات پہ جو ہے یہ تو عام مسلمانوں کے ساتھ بھی 3 دن سے زیادہ قطع کلامی جو ہے وہ شریعت میں جائز نہیں۔ یہ تو حقیقی رشتہ داروں کا بات ہو رہی ہے، یہ تو ان کا ذکر ہے۔ تو صلہ رحمی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو جنت میں جانے کا سبب ہے، اور کوئی رشتہ دار برا سلوک بھی کرتا ہے اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کہ تم نے ہر حال میں اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ اس کی کوئی بات بری لگے، اس کا طرز عمل تمہارے ساتھ تمہیں پسند ہو نہ ہو، مگر تم نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، اس کو ضرورت ہو تو اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ہر دکھ سکھ میں اس کا جو ہے وہ ساتھ دینا ہے، یہ صلہ رحمی ہے، اس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہو۔ اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اگر یہ کرو گے تمہارے مال میں بھی برکت ہو جائے گی، تمہاری عمر میں بھی برکت ہو جائے گی۔ اور کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حکماً فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اقرار کر لیا ہے کہ میں اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، ہونے کا ایماندار ہونے کا دعوے دار ہے، اب اس کا ایمان اس کے تقاضا کرتا ہے اس کا یہ دعویٰ اسی وقت صادق ہوگا، فلیصل رحمہ، جس کا اللہ آخرت پہ ایمان ہے وہ صلہ رحمی بھی کرے۔ اگر رشتہ داروں کے ساتھ اس کا سلوک برتاؤ اچھا نہیں ہے، معمولی بات پہ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، سال کی ناراضگیاں رکھتا ہے، وہ اپنے ایمان کے دعوے میں بھی جھوٹا ہے، دوغلی پالیسی اختیار کر رہا ہے۔ جو اللہ پر ایمان کا دعوے دار ہے وہ حقیقت میں مومن تب ہے جب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی لیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیے، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کیجئے جو ہمیں جنت میں لے جائے، فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اچھا جنت میں جانے کی خواہش ہے، شارٹ کٹ پوچھنا چاہتا ہے تو یاد رکھ اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک سے بچنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جو اللہ نے احکام تم پہ فرض کیے ہیں ان فرائض کو ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی تو کر لے، تیری خواہش کے مطابق جنت تجھے اللہ الاٹ کر دے گا۔ صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک ہمارے اعمال میں سے کون سا عمل جو ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے لانا، مومن بن جانا، یہ اللہ کو بہت اپنے بندوں کا عمل پسند ہے کہ بندہ اللہ پہ ایمان لے آئے، اور اس کے بعد جو عمل تمہارا اللہ کو پسند ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اس کے بعد لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کو تمہاری نیکیوں میں سے، تمہارے کاموں میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ پسند ہے۔ اور یہ جو ہمارا طرز عمل ہے، معمولی بات پہ جو ہے وہ
تعلق ختم کر دینا، اس کے بارے میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وعید سن لیجئے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، یہ جو حقیقی خونی رشتے ہیں، اللہ نے جو رشتہ دار بنایا ہے، اب وہ اس کو ختم کر دیتا ہے کہ آج کے بعد اس عمل کی وجہ سے تمہارے ساتھ مرنا پرنا ختم، کوئی رشتہ داری نہیں، بس تم اپنے گھر میں اپنے گھر، تعلق واسطہ ختم۔ ایسے عمل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ، ایسا کرنے والا جنت میں کسی صورت داخل نہیں ہو سکتا۔ ہر سال حج کر لے، صدقات خیرات، بڑی بڑی ڈونیشنیں، بڑے مساجد مدارس جو بھی تعمیر کرتا رہے، اگر رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا ہے، سال ہر سال کی ناراضگی رکھنے والا ہے، کسی صورت جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا يقبل عمل قاطع الرحم، کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگی رکھنے والا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ جتنے بھی نیک اعمال کر لے ان کی کوئی ویلیو نہیں، اللہ اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں دیتا، اللہ اس سے عمل ہی قبول نہیں کرتا۔ جیسے والدین کے بارے میں ہے کہ اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی، ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی کسی عمل سے جو ہے وہ بندے سے راضی نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رشتہ داری کو اس کا خیال نہیں رکھتے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات اور حسن سلوک نہیں کرتے، تو ایسے انسان کا کوئی نیک عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن قطع حرم اللہ علیہ الجنہ، جو معمولی بات پہ غصے میں آ کے جو ہے وہ رشتے کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے، اللہ بھی اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ جنت حرام کر دیتے ہیں۔ کہ تو کہتا ہے آج کے بعد تیرے ساتھ بولنا حرام، جا میرے بندے آج سے تیرے اوپر جنت بھی حرام، تو جہنم کا ایندھن ہی بنے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج اپنے معاشرے کا جائزہ لے اور اللہ کی طرف سے جن آزمائشوں، جن جو ہے وہ مصائب سے، جن عذابوں سے ہم گزر رہے ہیں ان کا جائزہ لیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو مد نظر رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اپنی رحمت کے بلبوتے پر اپنے بندے کی نافرمانی پہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا سوائے 2 گناہوں کے۔ بندوں کے 2 کام ایسے ہیں کہ ان کی سرزد ہونے پہ بہت جلد دنیا ہی میں اللہ ان کو کسی نہ کسی سزا میں، گرفت میں جو ہے وہ پکڑ میں لے لیتا ہے۔ وہ 2 اعمال بندوں کے کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر بغاوت ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ قطع رحمی ہے، رشتوں کو جو خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق ختم کرنا ہے۔ کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کرنے کی سزا بھی بہت جلد اور دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جو ہے وہ اس سے دوچار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، جیسے پسندیدہ عمل کا پوچھا، اسی طرح ناپسندیدہ عمل اللہ کی نظر میں کون سے ہیں؟ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جواب دیا کہ اللہ کو جو بندوں کا سب سے ناپسند عمل ہے وہ اس کے ساتھ شرک ہے، کہ پیدا اس نے کیا، کھاتا اس کا ہے، گاتا کسی اور کا ہے، کہ نعمتیں اس کی دی ہوئی، پیدا اس نے کیا، آنکھ کان سب کچھ اللہ نے عطا کیے ہیں، اور اللہ نے بنایا اس لیے کہ میری عبادت کرے، وہ اللہ کے کسی اختیار میں کسی اور کو ساجی اور شریک بناتا ہے۔ اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ ناپسند ہے۔ سارے اس کے برے اعمال میں سے سب سے زیادہ جو اللہ کو ناپسند ہے وہ اس کا شرک کرنا ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا عمل ناپسند ہے وہ ان کی قطع رحمی ہے، معمولی بات پہ رشتوں کو جو ہے وہ ختم کر دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر کریں گے عام مسلمانوں سے ڈبل اجر کا سبب ہے، جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ملک میں، مسلمان معاشرے میں بس رہے ہیں،
مگر جو معاشرے کے حالات آپ کے سامنے ہیں، خون جس طرح سفید ہو چکے ہیں کہ بھائی بھائی کی جان کا دشمن ہے، کسی کو دوسرے کی پرواہ نہیں، رشتہ داروں سے، حالانکہ آج موبائل کا دور ہے، سب سے بات کرنا، ان کے حال احوال دریافت کرنا انتہائی آسان ہے، ان کے ساتھ تعاون بھی جو ہے وہ اسی موبائل نے جو ہے وہ بڑا آسان کر دیا ہے کہ دور بھی رشتہ دار کے ساتھ آپ تعاون کرنا چاہیں، اس کو رقم کی ضرورت ہو، ہم موبائل کے ذریعے ہی بھیج دیتے ہیں، وہ اس تک پہنچ بھی جاتی ہے، اس کے کام بھی آ جاتی ہے، یہ بڑے آسان ذرائع ہیں۔ مگر اس کے باوجود آج جو ہمارا طرز عمل ہے، جن حالیہ واقعات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ماں ہے کئی ہفتوں سے فوت ہو چکی ہے، مگر بیٹوں کو اس کی خبر ہی نہیں، بیٹے موجود ہیں مگر بیٹوں کا ماں سے تعلق ایسا ہے کہ کئی ہفتے کی وہ جو ہے وہ ایک لاش کی صورت میں پڑی ہے، مگر ان کو علم ہی نہیں۔ بہن ہے، بھائی موجود ہیں، بیٹی ہے، باپ موجود ہے، وہ 6 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لاش گل سڑ چکی ہے، مگر رشتہ داروں کو اس کے مرنے کی خبر ہی نہیں۔ یہ ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ جو طرز عمل ہے یہ مسلمانوں والا نہیں، نہ ہمارا اسلام ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیتا ہے، نہ ہمیں ایسی اجازت ہے۔ کسی بہن بھائی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے، یہ تو حقیقی رشتہ دار ہیں، مسلمان ہیں، کسی نے کوئی شوبز کا پیشہ اختیار کر لیا، یہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے جیسی تربیت کی، جو ہم نے بیج بویا فصل بھی ویسے ہی ہوگے گی، جیسی بچپنے ہم نے تربیت اچھی کی ہوگی اچھے کام کرے گی اولاد، اگر ہم نے تربیت جیسی کی ہوگی ویسے ہی وہ کام کرے گی۔ پھر ان کو کوسنے کی بجائے، جائیداد سے آگ کرنے کی بجائے، تعلق ختم کرنے کی بجائے اپنی تربیت پہ جو ہے وہ ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہمارا طرز عمل ہے یہ تو ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہے، جس اسلام کے، جس ایمان کے ہم دعوے دار ہیں۔ ہمارا دین تو ہمیں اس بات پر پابند کرتا ہے کہ رشتہ دار خونی رشتہ دار ہو، کافر بھی ہو، وہ اپنے کفر پہ ہو، تو مومن ہے وہ کافر ہے، مگر جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ ہمیں پابند کرتا ہے، اس کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ کی جو ہے وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں کہ حقیقی ماں ہے مگر مسلمان نہیں ہوئی، اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق نہیں بخشی، اب وہ ذہن میں یہ لے کہ بیٹی کے پاس جاتی ہوں، کچھ گزر بسر کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، وہ تعاون کر دے گی، مگر اب آپ سے پوچھ کر تو میں یہ کام نہیں کر سکتی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ماں ہے مگر کافرہ ہے، مسلمان نہیں، وہ کچھ تقاضا لے کے آئی ہے، اب آپ بتائیں اجازت ہے اس کے ساتھ تعاون کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ماں اگرچہ کافرہ ہے تو ماں یہ حق رکھتی ہے کہ وہ غیر مسلم بھی ہو تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، مگر ہم تو معمولی بات پہ جو ہے وہ اپنے مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق توڑ دیتے ہیں، حالانکہ زبان رسالت سے وعید ہے کہ ایسا کرنے والا جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی، اور جن کا موجودہ حالات تقاضا کرتے ہیں اس کا ان اسلامی تعلیمات کو تو ضرور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا